بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا دردناک اور سبق آموز حادثہ ہے جس نے انسانیت، حق اور انصاف کے لیے قربانی کی مثال قائم کی۔ اس واقعے میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کا ذکر تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن حضرت زین العابدین کی قربانیوں اور ان کی سخت حالات میں ثابت قدمی کو بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت زین العابدین، جن کا اصلی نام علی ابن حسین تھا، امام حسین کے بیٹے اور چوتھے امام تھے۔ ان کی زندگی اور کربلا میں ان کی بھومکا ایک مثال ہے کہ کیسے مصیبتوں میں بھی حق کی آواز کو بلند رکھا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری 680 عیسوی کو عراق کے کربلا کے میدان میں ہوا۔ یزید ابن معاویہ، جو اس وقت خلیفہ تھا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، جسے امام حسین نے ٹھکرا دیا۔ یزید کی ظلم کی حکومت کے خلاف امام حسین نے کوفہ کی طرف کوچ کیا، لیکن راستے میں کربلا کے میدان میں ان کی چھوٹی سی جماعت کو یزیدی فوج نے گھیر لیا۔ اس جنگ میں امام حسین، ان کے خاندان اور اصحاب نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اس دوران حضرت زین العابدین بیمار تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن ان کی قربانیاں اور حالات سے نپٹنے کا طریقہ انوکھا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، حضرت زین العابدین اس وقت گمبھیر بیماری سے جوجھ رہے تھے۔ ان کی کمزوری ایسی تھی کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ پھر بھی کربلا کے میدان میں جب یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، تب حضرت زین العابدین نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ کربلا کے بعد جب اہل بیت کو قید کیا گیا، تب زین العابدین نے اپنی ہمت اور صبر سے امامت کی اور ذمہ داری کو سنبھالا۔ ان کا سب سے بڑا یوگدان تھا حق کی آواز کو زندہ رکھنا۔ یزیدی فوج نے اہل بیت کو قید کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے گئی۔ اس سفر میں زین العابدین اور حضرت زینب نے مل کر کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ زین العابدین نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جب موقع ملا تو اپنی تقریروں سے یزید کی ظلم کی حکومت کو بے نقاب کیا۔ ان کی تقریریں اتنی اثردار تھیں کہ لوگوں کے دلوں میں حق اور انصاف کا جذبہ جاگ اٹھا۔ میرے عزیز دوستوں، جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تب زین العابدین نے بنا ڈرے یزید سے سوال کیا اور کربلا کے ظلم کی سچائی کو اجاگر کیا۔ ایک موقع پر جب یزید نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو زین العابدین نے فرمایا، میں علی ابن حسین ہوں، رسول کا نواسا۔ اس جواب نے یزید کو لرزید کیا اور دربار میں موجود لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی تقریروں نے کربلا کے شہیدوں کی قربانی کو امر کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، زین العابدین، عبادت کرنے والے کا زیور کا لقب ان کی گہری عبادت اور اللہ سے محبت کی وجہ سے ملا۔ کربلا کے بعد انہوں نے اپنی زندگی عبادت، دعاؤں اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھانے میں بتایا۔ ان کی مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا ایک ایسا خزانہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے روحانی راستہ دکھلاتا ہے۔ اس کتاب میں ان کی دعائیں نہ صرف اللہ سے گفتگو ہے، بلکہ انسانیت، صبر اور حق کے لیے جذبات کو بیان کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، زین العابدین نے کربلا کے بعد امامت کی ذمہ داری کو اس طرح نبھایا کہ یزید کی حکومت کے خلاف حق کی آواز بلند رہی۔ ان کی تقریروں، دعاؤں اور صبر نے لوگوں کو بتایا کہ ظلم کے خلاف لڑائی صرف تلوار سے نہیں، بلکہ حق کی بات اور سچائی سے بھی لڑی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیمار حالت میں بھی کبھی ہمت نہیں ہاری اور اہل بیت کی حفاظت کی۔ حضرت زین العابدین کی قربانیاں کربلا کے واقعے کا ایک اہم قصہ ہے۔ ان کی بیماری کے باوجود انہوں نے حق اور انصاف کی لڑائی کو زندہ رکھا۔ ان کی تقریروں نے یزید کی ظلم کی حکومت کو بے نقاب کر دیا اور ان کی دعاؤں نے مسلمانوں کو روحانی طاقت دی۔ کربلا کا پیغام آج بھی زین العابدین کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبتوں میں بھی حق کی آواز کو بلند رکھنا چاہیے۔